دوستوں ہمارے چینل پاک ویوز ٹی وی کو سبسکرائب فرمائیں، شیئر فرمائیں اور لائک فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اس وقت جو میں موضوع ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو آٹے کا بحران ہے، ظاہر ہے اب یہ تو اکثر جان ہی چکے ہیں کہ کیوں پیدا ہوا۔ میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ کب اور کیسے ختم ہوگا اور اس کے کیا کانسیکوینسز ہوں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس کا بیک گراؤنڈ تو یہی ہے، مس مینجمنٹ، اور کہتے ہیں کہ دیر از اے میتھڈ ان دس میڈنس۔ اس پاگل پن میں بھی دراصل ایک سوچی سمجھی شرارت انوالو ہے کہ پہلے بیرون ملک گندم بھیجی گئی اور بغیر یہ سوچے سمجھے کہ کتنی آئندہ ضرورت ہوگی اور کیا سلسلہ ہوگا، بعض حلقوں کی طرف سے یہ وارننگ کے باوجود کہ نہ بھیجی جائے، یعنی خود حکومتی حلقے جیسے وہ فوڈ سیکیورٹی کا محکمہ ہے کہ اس تجویز کو انہوں نے اس کی مخالفت کی کہ نہ بھیجیں، لیکن اس کے باوجود بھیجی گئی۔ اور اس میں جو اس حکومت کے سب سے بڑے سپانسر، فنانشل سپانسر ہیں، جہانگیر ترین، ان کا پیوٹل رول تھا۔ اور اب جب قلت پیدا ہو گئی تو پھر اسی کا پیوٹل رول ہے اور خسرو بختیار کا کہ اب گندم کو امپورٹ کیا جائے، یعنی پہلے ایکسپورٹ کیا، پیسے کمائے، اب امپورٹ کریں گے، پیسے کمائیں گے۔ اس دوران جو ذخیرہ اندوز ہیں وہ بے شک اب ان کی صورت میں ہیں یا ان کے کوئی پروردہ ہیں، ظاہر ہے وہ بھی اس بہتی گنگا میں بھرپور ہاتھ دھوئیں گے۔ اور اس سے بھی المناک بات یہ ہے کہ جب ہارویسٹنگ سیزن تھا اور گندم کسان کے گھر موجود تھی تو اس وقت اس کو پراپر پرائس نہیں دی گئی، اور آپ کو پتہ ہے کہ کسان جو ہے وہ گندم اپنی بیچنے کے لیے بھی بڑا خوار ہوتا ہے جی۔ تو اس کا یعنی اگر ان پٹ کا اندازہ لگائیں تو گندم یا ایون ادروائز بھی جو زراعت ہے پاکستان میں، یہ کوئی منافع بخش کاروبار نہیں رہا، یہ ایک گھاٹے کا سودا ہے۔ لہذا جب ان کے بیچنے کا وقت تھا، جب کسان کے گھر میں گندم تھی تو اس کو ان ایڈیکویٹ پرائس دی گئی، انہیں خوار ہونا پڑا، اور قیمت جو ہے وہ ان کی مرضی کی نہیں بلکہ خریدار کی مرضی کی، یا آڑتیوں کی، یا مڈل مین کی، یا فلاور ملز کی، جو بھی آپ کہہ لیں۔ لہذا وہ ڈسکریج ہوا، خوار ہوا ایز یوزل۔ لیکن اب یہ جو امپورٹ ہوگی، ایک تو ظاہر ہے بحران ہے کہ پہلے کسان کو لوٹا گیا، اب عوام کو ان جنرل انکلوڈنگ کسان لوٹا گیا، اور وہ جو سپانسرز ہیں جو تبدیلی کے مشعل بردار ہیں، انہوں نے ماشاءاللہ تبلیغی میں خوب ہاتھ دھوئے، اس تبدیلی میں خوب ہاتھ دھوئے، معذرت تبلیغی کہہ دی، تبدیلی میں خوب ہاتھ دھوئے۔ لہذا گندم بیرون ملک خاص طور پر افغانستان وغیرہ بھیجی گئی۔ اب جب امپورٹ کی جائے گی تو ظاہر پھر بھی پیسے کمائیں گے، اور وہی گندم جو 30-35 روپے میں بیچی اب 70-80 روپے میں واپس لے کے آئیں گے۔ اور شنید یہ بھی ہے کہ اپنے ہی گودام ہیں جو بیانڈ بارڈر کہیں قریب والے ملک میں پڑی ہوئی ہے گندم، اب وہیں سے مختلف ہتھ کنڈوں سے لیگل یا انلیگل انداز سے وہ اس کا انفلو ہوگا ملک میں، اپارٹ فرام یہ جو ریگولر چینل سے امپورٹ کی جائے گی۔ لیکن اس سے بھی خوفناک بات یہ ہے کہ اب نئی گندم آنے میں 2 سے 3 مہینے باقی ہیں، یعنی فروری مارچ کے اینڈ پر یا اپریل کے شروع میں سندھ میں تو گندم آ جاتی ہے مارکیٹ میں، وہاں پر پنجاب کے مقابلے میں جلدی ہارویسٹ ہوتی ہے، اور اس کے فوراً بعد پھر ظاہر ہے اپریل کے اینڈ یا مئی کے شروع میں پنجاب میں بھی، یا مڈ اپریل کے بعد آپ کہہ لیں۔ اب کمال یہ ہے کہ یہ عوام روتے رہیں گے، لٹتے رہیں گے، اور اس دوران گندم امپورٹ کی جائے گی، امپورٹ کرنے پر بھی لاگت آئے گی، اور وہ امپورٹ پریکٹیکلی مارکیٹ میں تب پہنچے گی جب نئی گندم بھی آ جائے گی، اور پھر وہی سائیکل ریپیٹ ہوگا کہ پھر کاشتکار خوار ہوگا اور پہلے سے بھی زیادہ ہوگا۔ مزے کی بات یہ ہے، یعنی امیجن کریں کالسنس اس حکومت کی کہ
کتنا سسٹمیٹیکلی عوام کو لوٹا جا رہا ہے، کسانوں کو، کاشتکاروں کو، اور کہنے کو یہ جہانگیر ترین اور خسرو بختیار خود کسان یا زمیندار جو بھی آپ کہہ لیں، جہانگیر ترین زمیندار ایسے بنا کہ اس کا والد ڈی آئی جی تھا کراچی سے بہت کچھ کمایا، ویسے تو صبح پختونخوا سے ہیں لیکن نظر کرم پنجاب کی زمین پر پڑی، وہاں پر پھر یہ کم و بیش سمجھ لیں کہ بہت بڑے زمیندار بن گئے۔ اب کہتے ہیں کہ ان میں کمال ہے ہاتھ کا، یہی کمال ہے جو اب کر رہے ہیں۔ اور خسرو بختیار پیر و مرشد یعنی کئی جنریشن سے اب پیری مریدی میں بہت کچھ آیا، اور اب وہ بھی بہت بڑے زمیندار ہیں اور بہت سارے لوگوں کی طرح۔ تو مطلب یہ ہے کہ پہلے کسان کو لوٹا، پھر عوام کو لوٹا، اب حکومت کے خزانے کو لوٹیں گے، اور پھر جب کسان کی باری آئے گی پھر کوڑیوں کے بھاؤ گندم بکے گی، کیونکہ اس دوران پریکٹیکلی اس سے جسٹ پہلے ہارویسٹنگ سے امپورٹ کر کے گندم بھی وافر منگوا لی جائے گی، اور بس یہ وہی پھر سائیکل جو ہے ایک دفعہ دہرایا جائے گا۔ کمال ہے۔ آپ اس پلاننگ پر تو حیران ہوتے ہوں گے نا کہ چلو یہ پلاننگ کامیاب نہیں ہوتی، یا پلاننگ کی نہیں جاتی کہ عوام کو کوئی ریلیف دینا ہے، لیکن یہ تو کی جاتی ہے نا کہ عوام سے لینا کیا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اور اس پر غور فرمائیں اور تبدیلی کو انجوائے کریں۔ خدا حافظ۔